السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی فون کالز ریکارڈنگ کا معاملہ۔ تحریر عبدالباسط علوی۔ ناظرین، قومی سلامتی کے شعبے میں ریاست مخالف عناصر کی فون کمیونیکیشن کی نگرانی اور روک تھام، خطرات کو روکنے، انٹیلیجنس معلومات اکٹھا کرنے اور قومی مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دنیا بھر میں حکومتیں قانونی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ملک دشمن عناصر کی فون کالز کو ٹریس کرنے اور روکنے کے لیے سخت طریقہ کار وضع کرتی ہے، جس کا مقصد قومی سلامتی کا تحفظ کرنا ہے۔ فون کالز کو ٹریس کرنے اور ٹیپ کرنے میں جدید ترین تکنیکی صلاحیتیں اور طریقہ کار شامل ہیں۔ کال ڈیٹیل ریکارڈز CDR ریاست مخالف عناصر کے درمیان پیٹرن، نیٹ ورکس اور کنیکشن کو جاننے کے لیے میٹا ڈیٹا جیسے فون نمبرز، کال کا دورانیہ اور مقام کے ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے۔ وائس انٹرسیپشن خصوصی آلات اور سافٹ ویئر کا استعمال کرتا ہے تاکہ فون پر ہونے والی گفتگو کو حقیقی یا سابقہ وقت میں ریکارڈ کیا جا سکے اور ریاست مخالف عناصر کے ارادوں، منصوبوں اور آپریشنل سرگرمیوں کے بارے میں بصیرت فراہم کی جائے۔ ڈیٹا مائننگ اینڈ انالیسس ڈیٹا انالیٹکس اور مشین لرننگ ایلگورتھم کو استعمال کرتا ہے تاکہ مداخلت شدہ کمیونیکیشنز مطلوبہ الفاظ، فقرے اور ریاست مخالف سرگرمیوں کی نشاندہی کرنے والے مشکوک رویوں کی نشاندہی کریں۔ یہ تکنیکیں اور عمل ریاست مخالف عناصر کی طرف سے لاحق ممکنہ خطرات کا جلد پتہ لگانے، مکمل تجزیہ کرنے اور مؤثر جواب دینے کے ذریعے قومی سلامتی کی کوششوں کو بڑھانے کے لیے اہم ہیں۔ اس پلیٹ فارم کی نگرانی جامع انٹیلیجنس پروفائلز کو مرتب کرنے کے لیے دیگر مواصلاتی چینلز جیسے ای میل، فوری پیغام رسائی اور سوشل میڈیا کی نگرانی کے ساتھ فون کالز کی روک تھام کو مربوط کرتی ہے۔ ناظرین، ریاست مخالف عناصر کی طرف سے لاحق خطرات کے خلاف عالمی مہم میں متعدد ممالک نے اپنی قومی سلامتی کی حکمت عملیوں کے لازمی اجزاء کے طور پر ریاست مخالف عناصر کی فون کالز کو ٹریس کرنے اور روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ یہ کوششیں انٹیلیجنس جمع کرنے، دہشت گردانہ حملوں کو روکنے، مجرمانہ نیٹ ورکس میں خلل ڈالنے اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اہم ہیں۔ امریکہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھے جانے والے افراد اور تنظیموں کے مواصلات کی نگرانی اور ان کو روکنے کے لیے مضبوط قانونی فریم ورک کو اور جدید تکنیکی صلاحیتوں کو برقرار رکھتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایجنٹس NSA جیسی ایجنسیاں فورن انٹیلیجنس سرویلنس ایکٹ FISA کے ذریعے دی گئی اتھارٹی کے تحت کام کرتی ہیں، جس سے انہیں غیر ملکی طاقتوں یا ان کے ایجنٹوں کو نشانہ بنانے والی نگرانی کے وارنٹ حاصل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ مزید برآں USA پیٹریوٹ ایکٹ نے انسداد دہشت گردی کے کارروائیوں کے تناظر میں مواصلات کو روکنے کے لیے حکومت کی مینڈیٹ کو وسیع کر دیا ہے۔ اس طرح برطانیہ میں ریگولیشن آف انویسٹیگیٹری پاورز ایکٹ RIPA نگرانی کی سرگرمیوں کے لیے قانونی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے، جس میں مواصلاتی مداخلت شامل ہے، جس کا مقصد قومی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ گورنمنٹ کمیونیکیشنز ہیڈ کوارٹر GCHQ سخت قانونی اور آپریشنل کنٹرول کے تحت مواصلات میں مداخلت کی نگرانی کرتا ہے۔ تحقیقاتی پاورز کا ایکٹ 2016، جسے عام طور پر سنوپرز چارٹر کہا جاتا ہے، مختلف مواصلاتی پلیٹ فارمز پر نگرانی کی سرگرمیوں کے لیے حکام کو مزید منظم کرتا ہے اور ان کے اختیارات میں توسیع دیتا ہے۔ روس فیڈرل سیکیورٹی سروس FSB کے زیر نگرانی ایک مضبوط نگرانی کا نظام برقرار رکھتا ہے جو اسے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مواصلات کی نگرانی اور مداخلت کرنے کا وسیع اختیار دیتا ہے۔ چین اپنی سرحدوں کے اندر مواصلات کی نگرانی کے لیے جدید ترین نگرانی کی ٹیکنالوجیز اور جامع قانونی فریم ورک استعمال کرتا ہے۔ چینی حکومت ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ ٹریفک پر سخت کنٹرول رکھتی ہے۔ نگرانی کی کارروائیاں وزارت ریاستی سلامتی MSS جیسی ایجنسیوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ اقدامات سماجی استحکام کو برقرار رکھنے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ یہ مثالیں اس بات پر زور دیتی ہیں کہ کوئی بھی ملک دہشت گردوں اور ریاست مخالف عناصر کو کھلی چھٹی نہیں دیتا اور ہر ملک اپنی سرحدوں کے اندر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنے بھرپور وسائل بروقار لاتا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کی وفاقی
وفاقی حکومت نے بھی ملک کی اہم خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کو ریاست مخالف عناصر کی فون کالز کو ٹریس اور ٹیپ کرنے کا اختیار دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی کابینہ کی طرف سے منظور شدہ سرکلر کے تحت گریڈ 18 یا اس سے اوپر کے ایک نامزد ISI افسر کو ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996 کے سیکشن 54 کے تحت کالز ٹریس کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے مفاد میں اور کسی بھی جرم کے خدشے کے پیش نظر وفاقی حکومت ISI کی طرف سے نامزد افسران کو کسی بھی مواصلاتی نظام کے ذریعے کالز اور میسیجز کو روکنے یا کال ٹریس کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ ISI کو اختیارات دینے کا یہ فیصلہ قومی سلامتی سے متعلق خدشات کے ضمن میں سوشل میڈیا پر سخت ضابطوں کو نافذ کرنے کی حکومت کی کوششوں سے ہم آہنگ ہے۔ اس میں مقبول سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حالیہ پابندی بھی شامل ہے۔ مزید برآں وزیر اعظم پاکستان نے الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے ایکٹ PECA 2016 میں ترمیم کے مسودے کی منظوری دی ہے، جس میں ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے قیام کی تجویز ہے۔ مزید برآں حکومت مختلف انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ISPs پر ایک قومی فائر وال نافذ کر رہی ہے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ناپسندیدہ مواد کو وسیع تر سامعین تک پہنچنے سے قبل فلٹر اور اسے بلاک کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس منصوبے میں ان کلیدی الفاظ کے لیے فلٹرنگ سسٹم کا نفاذ شامل ہے جو قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ یا خطرہ سمجھے جانے والے مواد کا پتہ لگانے اور سینسر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم ایک انفارمیشن انسپیکٹر کے طور پر کام کرے گا جو مؤثر طریقے سے کچھ پوسٹس کو صارفین کے لیے پوشیدہ کر دیتا ہے۔ اختلافی اور ملک دشمنی کے نقطہ نظر کا اظہار کرنے والی پوسٹس چاہے وہ اندرون ملک سے ہوں یا باہر سے، مکمل طور پر آن لائن نظر آنے سے پہلے ان کی جانچ پڑتال کے عمل سے گزرنے کا امکان ہے۔ یہ فلٹرنگ میکانزم بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے کہ فیس بک، یوٹیوب اور ایکس تک پھیلے گا۔ مزید برآں شہریوں کی جانب سے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس VPNs کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حکومت افراد سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے استعمال کردہ VPNs کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کو ظاہر کریں، جس کی تعمیل کرنے میں ناکامی پر ممکنہ طور پر قانونی نتائج برآمد ہوں گے۔ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کا یہ سیکشن وفاقی حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی فرد یا ادارے کو کسی بھی ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کے ذریعے مواصلات کو روکنے یا کالوں کو ٹریس کرنے کے لیے نامزد کرے۔ اس اقدام کے پیچھے کی وجوہات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان ایک پیچیدہ جغرافیائی منظر نامے اور متنوع سماجی تانے بانے کی خصوصیت رکھتا ہے اور حالیہ دہائیوں میں دہشت گردی اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے پھیلاؤ سے پیدا ہونے والے اہم چیلنجوں سے نبرد آزما ہے۔ ملک کو انتہا پسندانہ تشدد سے لے کر باغی تحریکوں تک مختلف قسم کے خطرات کا سامنا ہے، جس نے اس کے استحکام، سلامتی اور بین الاقوامی تعلقات کو مشکلات سے دوچار کیا ہے۔ متعدد بار دہشت گرد نیٹ ورکس پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں اور ہر ایک اپنے مذموم ایجنڈے اور آپریشنل طریقوں پر عمل پیرا ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان TTP اکثریت پسند گروپوں کا ایک اتحاد ہے جو 2007 میں پاکستانی حکومت کو پرتشدد طریقے سے ختم کرنے کے مقصد سے تشکیل دیا گیا تھا۔ TTP ملک بھر میں متعدد مہلک حملوں کی ذمہ دار رہی ہے، جسے مبینہ طور پر افغانستان کے طالبان اور حکومت کے اندر موجود عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی BLA نے بھی شہریوں اور مسلح افواج کو نشانہ بناتے ہوئے وحشیانہ دہشت گرد حملے کیے ہیں جن میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں۔ مزید برآں بھارت اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی را بھی پاکستان میں دہشت گرد گروپوں کی حمایت اور سہولت کاری میں ملوث ہیں اور ملک کے اندر ہونے والی دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں را براہ راست شریک رہی ہے۔ آج کی باہم جڑی ہوئی دنیا میں جہاں آرا تیزی سے پھیلتی ہے، وہاں کسی موضوع کی باریکیوں اور ممکنہ فوائد کو پوری طرح سمجھے بغیر ہی اس پر تنقید کرنے کا رجحان عام
عام ہے۔ یہ رجحان پالیسیوں، اختیارات اور سماجی تبدیلیوں کے تاثرات کو متاثر کرنے والے سیاسی مباحثوں اور سوشل میڈیا پر ہونے والی بحثوں کو پھیلاتا ہے۔ تیز اور فوری تنقید، جو اکثر نامکمل معلومات یا جذباتی رد عمل کی وجہ سے ہوتی ہے، کئی منفی نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ مکمل سیاق و سباق کے بغیر تنقید کرنا اعمال یا فیصلوں کے پیچھے کے محرکات کی غلط تشریح کر سکتا ہے۔ جو چیز ابتدائی طور پر غلط نظر آتی ہے، در حقیقت اس کی بنیاد گہری عقلی یا طویل مدتی فوائد پر ہو سکتی ہے، جو فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتے۔ ہر اقدام کی خوبیوں کا جائزہ لیے بغیر اس پر تنقید کرنا ناانصافی ہے۔ فون کالز ریکارڈ کرنے کے معاملے کی بات کریں تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر کسی نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تو اسے تحقیقات یا نگرانی کے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ اصل خدشہ دہشت گردوں، فسادیوں اور ریاست مخالف عناصر سے ہے، جو معصوم افراد کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی اور شہری بدامنی کے خاتمے کی خواہاں اور پاکستان کو ایک امن، ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنانے کی اجتماعی خواہش کے ساتھ اس اقدام کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔